بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 10. با سے لے کر سو تک ہم پڑھ چکے ہیں. ایسے ہے جی الحمدللہ. لیکن اس کی جو پہلے والی باتیں ہیں وہ پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں. نمبر 1 حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق. نمبر 2 حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق. نمبر 3 حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی مشق. نمبر 4 حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حرفوں کو قلقلے سے بچانے کی مشق. سمجھ آ گئی بات؟ اس کے علاوہ جو کہ حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش پڑیں گے، لہذا حرکات کو معروف ادا کرنا ہے، مجہور غلطی نہ ہو. موٹے حروف خاص طور پر اس سے پہلے یا اس کے اوپر زیر اور پیش کی حرکت آ جائے تو وہ باریک ہو کر تبدیل ہو جاتے ہیں، جو کہ گناہ ہے. حرف کو تبدیل کرنا لحن جلی ہے، اس کا بھی خاص اہتمام فرمانا ہے. توجہ کے ساتھ جی حرف ضاد سے پڑھ رہے ہیں. کہاں سے جی؟ حرف ضاد سے. اب حرف ضاد پر خاص توجہ دینی ہے. یہ ہے زبان کی کروٹ اور یہ ہے داڑھوں کی جڑ. یہ ہے زبان کا کنارہ اور یہ ہے دانتوں کی جڑ. ٹھیک ہے جی. تو زبان کے کنارے کے سامنے دانت ہیں، زبان کی کروٹ کے سامنے کیا ہے؟ داڑھیں ہیں. یہیں سے ان داڑھ جو ہے نا کروٹ جو زبان کی ہے اس کو اٹھانا ہے، یہیں سے داڑھوں کو جڑ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. ایک تو اس کا مخرج معلوم ہو گیا، اور مخرج کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے اس کی صفت. کون سی صفت ہے؟ رخوت. ساکن کر کے جب اس کو پڑھیں گے زبان مخرج سے بھی لگے گی اور آواز جاری بھی ہوگی. آواز کیا ہوگی؟ یوں جاری ہوگی، ویبریشن کی طرف رگڑ کر. ٹھیک ہے. اور ایک اور اہم بات اس کے اندر مخرج کے بعد صفت میں آواز کا جاری ہونا، استطالت میں آواز کا لبا ہونا. آواز کا کیا ہونا؟ یعنی باقی حرفوں کے مقابلے میں اس کو جب ساکن کر کے پڑھیں گے تو آواز تھوڑی سی کیا ہو جائے گی؟ مزید لمبی ہوگی. اور وہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ استطالت کی وجہ سے. سمجھ آ گئی بات؟ توجہ. تو اس حرف پر کوئی اختلاف کوئی نہیں ہے ہاں جی، کہ کوئی دال پڑھ رہا ہے، کوئی زا پڑھ رہا ہے. اگر پڑھ رہا ہے کوئی ولزالی یا از، یہ زا کی ساؤنڈ ہے. اگر پڑھ رہا ہے کوئی دعالی ولدا یا اد، تو بالکل دال ہے. تو اس کا اصل مخرج اور اصل صفت اس پر جب توجہ دیں گے تو بغیر اختلاف کے انشاءاللہ اس کی ادائیگی صحیح ہوگی اور عمدہ ادائیگی ہوگی انشاءاللہ. کہتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ. یہ نا صحیح کرنے کی ہے جی. حمزہ زبر ہجا کرتے وقت طریقہ کیا ہے؟ حرف کا نام پورا لینا ہے. حرف کا نام. دوسرا جو دو طریقے حمزہ واو زبر او، ایسے بھی درست ہے، کوئی پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں. دوسرا حمزہ زبر واو. اب اسی طریقے سے پڑھا رہا ہوں میں. حمزہ زبر واد او. دیکھو سا کی ادھر سے آواز ہے از. اب میں تھوڑے پہ او. حمزہ زیر واد ایو. کلکلہ نہ ہو، آواز جاری ہونے پر توجہ ہوگی، کلکلہ خود بخود نہیں ہوگا. ایو. حمزہ پیش واد او. او ایو او. سمجھ آئے گی بات؟ تو صحیح توجہ رہے. دیکھو یہ ہم پڑھ جاتے ہیں از ولز، یہ زا ہے بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولز نہیں ہے، ولد بالکل دال. ولو کیسے؟ یہ دیکھو آواز جاری ہوئی نا. دال کی آواز کی طرح پڑھیں گے نا بیٹا، آواز جاری نہیں ہوگی، استطالت کی طرح لمبی نہیں ہوگی، تو صفات ہی ادا نہیں ہوگی بالکل.
اور صفات لازمہ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو غات پر توجہ رہے گی انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ اس کی صحیح مشق کریں گے تو اس کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی. جی وا پر توجہ دیں. حمزہ زبر اور اس کے اندر ساری صفات عرض کرنی. حمزہ زبر وا. میں نے کیا کہ آواز کو بند کر دیا. بند کرنے سے کیا فائدہ ہو گئے؟ دو. کون کون سے؟ زبان اپنے مخرج سے لگی رہ گئی، اور جب لگی رہ گئی تو آواز بھی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. تو صفت شدت بھی معلوم ہو گئی. بند ہونے کے بعد جو آواز ہلتی ہے اس آواز کے ہلنے والی کا نام کیا ہے؟ قلقلہ. او کیسے؟ جی ہم اب دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے. کل شدت میں آواز بند ہونے کے بعد دوبارہ ہلے گی قلقلہ. حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش جی. وہاں پر بھی خاص توجہ رہے. ٹھیک ہے جی. وہ جی اس کو اکثر زا کی آواز سے پڑھ جاتے ہیں. حمزہ زبر او. حمزہ زیر یہ دو قلقلہ کون کرتے بھائی؟ آپ لوگوں کو خود نہیں پتہ چلا کون غلط پڑھ رہا ہے. ایک دوسرے کو دیکھتے. حمزہ پیش پیش پہ ان تو کرنا ضروری. سمجھ آگی بات؟ عین پر توجہ. ساکن ہونے کی حالت میں کیسے پڑھیں گے؟ آواز کو جاری کر کے صفت توسط جی رخوت کی طرح آواز کا جاری ہونا. حمزہ زبر عین حمزہ زیر عین حمزہ پیش عین سمجھ آگی بات جی؟ تو عین میں جیسے اب نعبدو آواز جاری ہے تو سخت کریں گے آواز کو. جب جاری نہیں کریں گے تو پھر حمزے کے قریب چلی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جھٹکا لگائیں گے تو بالکل حمزہ بن جائے گا. توجہ. غین حمزہ زبر غین او. اب دیکھو جیسے ہم غیر المغضوب غین پہ آواز جاری. اکثر غلطی کیا ہوتی ہے؟ مغضوب آواز بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. او ہونٹ گول نہیں کرنے. جی تو یہ آواز جاری صفت رخوت کی وجہ سے. فا ہے صفت حمز. اف 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 سمجھ آئی جی؟ اف جی. حمزہ زبر قاف یہ کیا ہے بھائی؟ زبان کی جڑ اوپر کوے کے قریب تعلق سے لگ گئی نا. لگ کے رک گئی تو پتہ چل گیا کہ یہ اس کا مخرج. اور رکنے کی وجہ سے جو آواز رکی ہے تو آواز کے رکنے سے کیا پتہ چل؟ صفت رکنے کے بعد جو آواز ہلتی ہے وہ صفت قلقلہ. جی آقا ایقا اوقا. ٹھیک ہے جی. کاف کے اندر کیا ہوگا؟ مخرج پتہ چلے گا. کیا ہے؟ مخرج پتہ چل رہا ہے. اور کیا ہوگی؟ آواز بند ہوئی تو صفت شدت. بند ہونے کے بعد تھوڑا سا سانس جاری ہوگا وہ صفت حمز ہے. جی پورا سنیے. ایک
اک جی تو یہ بند ہوئی، تھوڑا سا سانس جو جاری ہوا وہ صفت ہمس ہے. سمجھ آئی بات؟ جی حمزہ زبر لام ال، اب الحم لام میں آواز جاری ہوگی، الحم ایسے نہیں ہوگا، بل یوں نہیں ہوگا، آواز کیا ہوگی؟ جاری. ٹھیک ہے جی، شاباش. ال ال جی حمزہ زبر میم ام جی ہونٹ خراب نہیں کرنے چاہیے، یوں نہیں یہ غنہ آنی ہے. کیا ہے غنہ؟ حمزہ زبر نون جی. آگے کیا ہے بھائی؟ واو. جی واو کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ پیچھے لگتے آئے تھے آپ. ہاں جیسے ہجا کروا کے میں پڑھا رہا ہوں، پڑھو. شاباش جلدی کرو. حمزہ زبر واو. واو. اچھا آگے حمزہ زیر واو. اچھا جی. کون پڑھے گا بھائی؟ آپ یہ مہمان آپ پڑھیں گے جی. یا کو پڑھیں ذرا، حمزہ زبر یا. جلدی کریں، آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. چلیے شامل جلدی کریں. حمزہ زبر یا. ٹھیک ہے. پوری ہو گیا. بس یہ توجہ دلانے تھی، اس سے توجہ دلانے کی. اللہ خوش رکھے. ہاں میرے عزیز، یہاں پر واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ہوتی. چونکہ آپ پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے، ایک ہفتے پچھلے ہفتے آئے تھے، اس لیے بات لیٹ ہوگی جی. تو آپ یہ ہفتے کی چھٹی میں تھے جی. حمزہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ہے قرآن میں. یا ساکن سے پہلے پیش قرآن میں. اور اگر پھر بھی یاد نہ رہے تو اور آسان طریقہ کیا ہے کہ واو اور یا جب ساکن ہوں، اصول ہے واو اور یا جب ساکن ہوں تو یا مدہ ہوتے ہیں یا لین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں. سمجھ آئے گی بات جی؟ تو یہ اوئی یاد رہے گا نا جی. حمزہ زبر واو او، حمزہ پیش واو او. تو پہلا چھوٹا دوسرا لمبا. او او جی. حمزہ زبر حمزہ مضبوطی سے. شاباش جی. اچھا اب اس کے اندر کیا نا یہاں پڑھا. اگر پڑھیں گا اس طرح جسم پیٹ ہل جاتا ہے. تو یہ باقاعدہ فوائد مکی میں لکھا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ناف کا ہل جانا، اس سے اس کا ناف سے کوئی تعلق. ہاں یہ پریکٹیکل بتا دیں. ایسے نہیں ہے بھائی. یہ دیکھو یہ آواز ہو ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا. سمجھ گئے جی؟ جی. تو اب یہ جو آواز بالکل بند ہوگی، کون سی صفت تھی؟ شدت تھی. صرف شدت ہی تھی بس. تو شدت اتنی شدت تھی کہ بالکل آواز بند ہو گئی. سمجھ گئے؟ اور ہاں میں صفت ہمس سانس جاری ہے. تو ابتدائی پریکٹس کے لیے یہی آواز آئے گی. ایسا ایسا جب عمدہ رہے گی میں آئے گی تو انشاءاللہ اس کا فرق بھی واضح ہو جائے گا. اور آگے ہے یا. حمزہ زبر یا آئی، حمزہ زیر یا ای. پہلا چھوٹا دوسرا بڑا، پہلا لین دوسرا مدہ. آئی ای آئی ای. سمجھ آ گئی بات؟ مس کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.